اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن جب وہ لوگوں سے لین دین کرتا تو اپنے ایجنٹ سے کہہ دیتا کہ دی کو جو آسانی سے مل جائے وہ لے لینا، اور جس مال کے لینے میں حسرت اور تنگی ہو اس کو رہنے دینا اور اس کے ساتھ درگزر کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری برائیوں سے درگزر کر دے۔ تو جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، البتہ میرا ایک غلام تھا اور میں لوگوں سے معاملات کیا کرتا تھا۔ جب میں اس کو تقاضا کے لیے بیچتا تو اس کو کہتا کہ جو کچھ آسانی سے حاصل ہو جائے وہ تو لے لینا، اور جس کے حصول میں تنگی اور مشقت ہو اس کو چھوڑ دینا اور اس کے ساتھ درگزر کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس بہانہ ہماری برائیوں سے درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا کہ میں نے تیری برائیوں سے درگزر کر دیا کیونکہ تم نے میرے بندوں سے درگزر کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، ہمیں بھی اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں سے درگزر کر دینا چاہیے۔ حدیث ھذا سے لوگوں کے سامنے نرم رویے سے پیش آنے اور ان سے درگزر کرنے اور معاملات میں حسن معاملہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت و رحمت معلوم ہوئی۔ تھوڑے عمل سے بھی عظیم اجر حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس مذکورہ شخص کی مغفرت بھی فرمائی کیونکہ وہ اس کی بندوں سے درگزر فرماتا تھا اور برائیوں سے درگزر بھی کیا، حالانکہ اس کے عمل قلیل تھے، اس نے اتنا عمل کیا نہیں تھا، لیکن ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ بندے ایک دوسرے کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص سنگ دل ہو اور درشت رہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں، اور جو شخص دوسروں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہو اور ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس حدیث سے اس بات کی ترغیب معلوم ہوئی کہ لوگوں کے ساتھ میل جول اور معاملہ وغیرہ کرنا چاہیے، خصوصاً جب یہ چیز لوگوں کے لیے حصول نفع کا ذریعہ اور نقصان دور کرنے کا سبب بنتے ہو۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔